السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرا اور معراج کی آج بات کریں گے۔ اسرا سے مراد ہے کہ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بالا میں تشریف لے جانا، اور یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ اسرا کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت اس دن اس رات میں کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کے تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے پر رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام میرے پاس براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے۔ جس حلقے میں انبیاء علیہ السلام سواریاں باندھا کرتے تھے، اسی میں براق کو باندھا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کے باہر ایک حلقہ سا بنایا ہوا تھا۔ انبیاء علیہ السلام اسی حلقے کے اندر اسی کے ساتھ رسی کو باندھ دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو بھی اسی جگہ پر باندھا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت فرمائی 2 رکعت نفل نماز کی، تمام انبیاء علیہ السلام آدم سے حضرت عیسیٰ تک وہاں موجود تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام 3 برتن لائے، ایک دودھ کا، شراب کا، شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ اس ہدایت سے سرفراز فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمانوں کی طرف لے گئے، اور پھر جب آپ بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں بھی دکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکبادی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے بھی لگے، اور ان سے کہا گیا،
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اس کے بیر یعنی پھل ہجر کے ٹیلوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے، روشنی اور مختلف رنگ چھا گئے، اور وہ سدرہ اس طرح بدل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ عین اس خانہ کعبہ کے اوپر، عین 7ویں آسمان پر اسی طرح کا عبادت کے لیے مرکز موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے جن کے دوبارہ پلٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اس میں موتی کے گنبد تھے، اس کی مٹی مشک تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی برابر جگہ نمودار ہوئے جہاں کلموں کے چرچراہٹ سنائی دی جا رہی تھی۔ پھر اللہ جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کہ وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک و تعالیٰ کے حضور سدرۃ المنتہا تک لے گئے اور وہ اپنی جگہ پر تھا۔ بعض ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے، اس نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تب مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور اللہ جل عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر اور طلب تخفیف کا مشورہ ضرور دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو ان نمازوں کے تحفے میں اور ان تمام معراج شریف کروانے پر جو اقوال آتے ہیں کہ آپ نے آنکھ سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں بہت سارا اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ میرے اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قریب کیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ ہم آگے جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شک صدر بھی اس واقع معراج پر پیش آیا تھا، اور سفر کے دوران کئی چیزیں بھی دکھائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور شراب
اور شہد بھی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ بتائی ہے، اور یہ فطرت کی راہ اس طرح ہے کہ دودھ پینے سے آپ کو اور آپ کی امت کو ہدایت ملے گی، اور اگر آپ شراب اختیار فرما لیتے تو آپ کی امت تو گمراہ ہو جاتی۔ اس سے آگے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں 4 نہریں بھی دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات تھیں، یعنی ان کا عنصر تھا، اور باطنی 2 نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں، نیل اور فرات۔ دیکھنے کا مطلب غالباً یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی۔ واللہ عالم الصواب۔ پانی جو کہ پانی کا منبع جنت میں سے ہے، یہ جنت سے نکل رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک یعنی دروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہیں ہے، نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی اس رات میں جہنم میں دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے وہ جا رہے تھے۔ یہ سود خوروں کا حال تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا۔ یہ کیسے زنا کار تھے جو عملاً بھی تھے اور کچھ کے اعضاء زنا میں ملوث تھے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نے یہ ضرور اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کسی طرح کسی بھی طریقے سے ظلماً کوئی یتیم کا مال تو نہیں کھا رہا، سود تو نہیں کھا رہا، یا زنا عملاً یا اعضاء سے اپنے زنا میں اپنے آپ کو ملوث تو نہیں کر رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو جہنم میں زنا کاروں کو دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت بھی تھا، اور اسی کے پہلو میں گلا سڑا چھیچھڑے والے بھی گوشت تھے۔ یہ لوگ تازہ اور اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچھڑے والا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن ناعلمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان کی بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور معجزہ دیا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے بیت المقدس کو ایسے سامنے ظاہر کر دیا گیا کہ آپ دیکھی جا رہے ہیں نگاہوں سے اور بیان کرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو اس بیت المقدس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے اور جاتے ہوئے جو قافلے راستے میں ملے تھے ان کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سا قافلہ پہلے پہنچنے والا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ایک اونٹ بھی راستے سے بدک گیا تھا، اور جو قافلہ آگے آگے آ رہا ہے اس میں بھی بتایا کہ کون آگے ہے، اور بالکل ویسے ہی ثابت ہوا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب کہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب لوگوں سے سنا کہ کیا کہتا ہے میرا دوست، کہا آپ کا نبی تو ایسے ایسے کہہ رہے، کہا وہ کہہ رہے تو بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں جو آپ نے بولا کہ میرا نبی، میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سچ کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے اس سچ کے لفظ کو، صدیق کو، سیدنا ابو بکر کے ساتھ ہی جوڑ دیا۔ معراج کا فائدہ بیان کرتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کی گئی ہے وہ یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصد تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں فرمایا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء علیہ السلام کے علوم کو اس کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کے مشاہدات کی، تو وہ انہیں عین الیقین کا، انبیاء کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے ہیں جنہیں کوئی اور جھیل نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور اذا رسائیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس واقع معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے، ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو ہمیں ضرور دیکھ لینا چاہیے، جو اس مبارک سفر کی سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہے۔ اس لیے یہاں مختصراً میں نے آپ کے سامنے آج اسراء اور معراج کا ایک مختصر ترین واقعہ پیش کیا ہے۔ اس میں بہت سارے اور واقعات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع فراہم کرے کہ ہم قرآن کی اس راہ کی ہدایت لیں، سیدھی اور صحیح راہ کو پکڑ لیں، اور ہم ضرور یہ دیکھیں کہ ہمیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جو معراج عطا کی گئی ہے، ان معراجوں میں جو ہمیں تحفے ملے ہیں، ہم اس پہ اچھی طرح سے کاربند ہو جائیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے: امامت کا تحفہ، 5 نمازوں کا تحفہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ۔ اس لیکچر کو آگے ضرور سینڈ کیجیے گا تاکہ ہم معراج کا واقعہ ضرور جان سکیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اس موقع پر ہونے والی تمام تر بدعات کو چھوڑ دیجیے، اور یہ جو تحائف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس رات میں، ان کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ ہم اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔